اچھا اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے. ہاں، اور غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے. پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہو گئی محرم میں. اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے. ہمارے جو اولیاء ہیں نا ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں. آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ. ویسے رائی کا دانہ بھی ہتھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے، پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ. تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں. تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی، جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے. پھر سیرت پہ جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی، جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، وہ دنیا میں موجود ہے. اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی. ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 232 ہجری کے اندر. ابن ہشام، سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے، وہ اسی کی تلخیص کی گئی. اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہیں. ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا، علم دین بھی فارغ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہے کہ دلائل النبوہ، اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی، اور سیرت ابن شام تو بہت ہی پرانی تھی، اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی. تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جی انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے. ہاں، اسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اتنے ہی آؤ، یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت ہوتے آ جاؤ، چھڈو انہوں. لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی. ہاں، if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری. if there is no المحنت المفند there is no دیوبندیت. ہاں، انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی، اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈبڑ گیا. ہاں، اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ انہیں پتہ ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ بنوانا ہے کہ اچھا کتاباں فارغ تھے بابے بھی فارغ، حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے، انہیں کتاباں دی روشنی سے فارغ ہو گئے. یہ اس طرح کی چیزیں یعنی پبلک میں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اسے ڈسکس کیا.